السلام علیکم، دس از فرحت اشتیاق. آپ سب کو ہمارے اسکرپٹ رائٹنگ کے اس کورس میں میری طرف سے بہت بہت خوش آمدید. اور امید کرتی ہوں کہ یہ جو پورے ہمارے سیشنز ہیں، یہ جو پورا کورس ہے، آپ سب کے لیے انشاءاللہ بہت زیادہ ہیلپ فل رہے. اور آپ سب جو اسکرپٹ رائٹنگ کی طرف آنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کو اس کورس سے جو ہے مدد ملے اور آپ لوگ آگے اسکرپٹ رائٹنگ کو اپنے کریئر کے طور پہ پرسو کر سکیں انشاءاللہ. تو اب جب سب سے پہلے جو ہمارے جو کورس میں جو سب سے پہلی چیز میں چاہ رہی ہوں کہ ہم کریں، وہ بیسیکلی یہ ہے کہ ہمیں یعنی کہ لکھنے سے بھی پہلے ہم سبھی ڈراماز بہت دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، اور ہم بہت دفعہ بہت ساری چیزوں کو ہم اس نظریے سے نہیں دیکھ رہے ہوتے. ہم صرف اس کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، یا اگر ہمیں کوئی چیز نہیں بھی صحیح لگ رہی ہوتی تو ہم اس کے اوپر ہم پن پوائنٹ نہیں کر سکتے کہ کیا چیز اس میں ایسی تھی جو ہمیں نہیں صحیح لگی. تو سب سے پہلے تو میری جو میں آپ لوگوں سے فرسٹ چاہوں گی کہ ہمیں اسکرپٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو کہ اسکرین پہ ہمیں دکھ رہا ہوتا ہے. تو اس میں چاہوں گی کہ میرا ہی اپنا اسکرپٹ جو ہے نا اس کو ہم انالائز کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو تاکہ ایک تو آپ لوگوں کو یہ کلیئرٹی آئے گی کہ اسکرپٹ کے اندر جو ہے نا کیا چیزیں جو ہیں وہ ہماری شامل ہونے ضروری ہوتی ہیں جو کہ ہماری کہانی کو انٹرسٹنگ اور انگیجنگ بناتی ہیں. تو اچھا، اب اس کے لیے میں یہ چاہوں گی کہ آپ لوگ جو ہیں میرا ڈرامہ جو ہے اڈاری، ہو سکتا ہے کافی لوگوں نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو. بیسیکلی جو تھا چائلڈ ابیوز کے اوپر یہ ہم نے بنایا تھا. 2016 میں یہ آن ایئر ہوا تھا اور یوٹیوب پہ اس کے ایپیسوڈز بڑے ایزیلی اویلیبل ہیں. تو اس کا میں چاہوں گی کہ فرسٹ 5 ایپیسوڈز میں سے کوئی سا بھی ایک ایپیسوڈ جو ہے وہ آپ دیکھ لیں، اور اگر جس کے پاس ٹائم ہے اور وہ ویلنگ ہے تو وہ فرسٹ 5 کے 5 ایپیسوڈز دیکھ لیں، ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کے بعد ہوگا یہ کہ ان 5 ایپیسوڈز کو دیکھ کر، یا ان میں سے اگر آپ نے کوئی ایک بھی ایپیسوڈ دیکھا ہے، ویسے تو میں پریفر کروں گی کہ آپ 5 کے 5 ایپیسوڈز دیکھیں، کیونکہ اس کے حوالے سے پھر میں چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگ تھوڑی سی ایک جس سوچ کے اندر میں لے کے جانا چاہ رہی ہوں اس سوچ کے اندر آپ جا پائیں گے. اچھا، اب اس کے اندر میرا جو اس میں سب سے پہلے جو چیز پن پوائنٹ کرنا چاہتی ہوں وہ ہے پلاٹ. پلاٹ جو ہے وہ آپ جب اپنی کوئی بھی کہانی آپ سوچتے ہیں نا تو آپ سب سے پہلے اس کہانی کا پلاٹ سوچتے ہیں. دیکھیں، کہانیاں تو بیسیکلی جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے اور انسانوں کو بنایا ہے، ڈے 1 سے لے کر وہی کہانیاں چل رہی ہیں، وہی ٹاپکس ہیں جن میں مطلب پیسے کا مسئلہ ہو سکتا ہے، پاور کا مسئلہ ہو سکتا ہے، محبت کی کہانیاں ہو سکتی ہیں، دشمنی کی، نفرت کی کہانیاں ہو سکتی ہیں، بدلے کی کہانیاں ہو سکتی ہیں. تو کہانیاں تو وہی چند ہیں. اب اس کے بعد یہ کہ ہم اس میں اپنے کرداروں کو کیسا بنا رہے ہیں، ہم اپنی کہانی کا پلاٹ کیسا بنا رہے ہیں، جو ہماری جن چند چیزوں کے اوپر جب سے دنیا بنی ہے، جب تک دنیا رہے گی کہانیاں بنتی رہیں گی، لیکن آپ اپنی کہانی کو منفرد کس طریقے سے بنا سکیں گے. تو ہمارے لیے جو بہت بڑا ایک رائٹر کے لیے جو چیلنج ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے پلاٹ کو انگیجنگ اور انٹرسٹنگ کس طریقے سے بنا سکتا ہے. تو اب میں سب سے پہلے آپ سے یہ چاہوں گی کہ آپ اس کو انالائز کریں اڈاری کے 5 ایپیسوڈز کو، جس میں کیا کیا چیزیں میں آپ سے چاہتی ہوں کہ آپ نے ان 5 ایپیسوڈز کو دیکھنے کے بعد یہ چیز بتانی ہے کہ پلاٹ جو ہے کہانی کا، کیونکہ 5 ایپیسوڈ میں پلاٹ بڑے اچھے طریقے سے واضح ہو چکا ہے کہ کہانی کا کیا پلاٹ ہے. تو آپ نے بتانا یہ ہے کہ کہانی کا جو پلاٹ ہے یہ ہماری آڈینس کو انگیج کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اچھا، اب یہ بھی ایک سوال آ گیا کہ آڈینس، آپ جب بھی کوئی چیز لکھ رہے ہوتے ہو، کوئی بھی کہانی بنا رہے ہوتے ہو، ٹی وی ہو، فلم ہو، ڈرامہ ہو، کچھ بھی ہو، آپ کے لیے سب سے بڑا کوسچن یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ٹارگٹ آڈینس کون ہے، آپ کس کے لیے بنا رہے ہیں. آپ بہت ایجوکیٹڈ لوگوں کے لیے بنا رہے ہیں، ایک عام آپ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بنا رہے ہو، آپ ینگ جو جنریشن ہے ان کے لیے بنا رہے ہو. تو آپ کے لیے یہ چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو آپ کی ٹارگٹ آڈینس پتہ ہونی چاہیے. پھر آپ کی ٹارگٹ آڈینس جو ہے وہ صرف پاکستان سے بلانگ کرتی ہے یا انٹرنیشنل آڈینس کو بھی آپ کیٹر کرنا چاہتے ہیں. تو یہ سب چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے. اسی کے اکارڈنگلی پھر آپ اپنے اسٹوری کو جو ہے نا وہ ڈیولپ کریں گے اور اس کی آگے بنت ہوگی. تو یہ آپ کے لیے موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کی ٹارگٹ آڈینس کون سی ہے جن کے لیے آپ بنا رہے ہو. کیونکہ وہی کہانی اگر آپ سیٹ کریں گے، کہانی چاہے وہی سیم ہوگی، وہ آپ پاکستان میں سیٹ کر رہے ہیں یا کسی اور اسلامی ملک میں سیٹ کر رہے ہیں، یا ہمارے جو ایشیا کا جو ریجن ہے، جو یا ساؤتھ ایشیا کا جو ہمارا ریجن ہے، یہاں آپ کوئی کہانی سیٹ کرو دیسی سیٹ اپ میں، تو وہ کہانی الگ طریقے سے سیٹ ہوگی. اسی کہانی کو اگر آپ
کہیں باہر سیٹ کر رہے ہیں، یعنی آپ مسلمان نہیں دکھا رہے، دیسی لوگ نہیں دکھا رہے، تو وہ کہانی بالکل ڈفرینٹ طریقے سے سیٹ ہوگی، کیونکہ انہی سچویشنز آپ کی وہی ہوں گی، لیکن ان سچویشنز کے اوپر آپ کے جو کیریکٹرز ہیں وہ بیہیو الگ الگ طریقے سے کریں گے، ڈپینڈنگ اپون کہ ان کی جو سرکمسٹانسز ہیں، ان کی جو سوشل نارمز ہیں، ان کی جو کلچرل ویلیوز ہیں، وہ ان چیزوں کو کس طریقے سے، ان سچویشنز کو کیسے ڈیل کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر ہم کوئی ویسٹ کا ہم جگہ دکھا رہے ہیں، ویسٹ کا ماحول دکھا رہے ہیں، تو وہاں پیرنٹس کے ساتھ جو بچوں کا بیہیویئر ہوتا ہے اولڈ ایج میں، وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور اس کو برا نہیں مانا جاتا جب وہ اولڈ ایج ہوم میں پیرنٹس کو ڈال دیتے، جبکہ ہمارے دیسی سیٹ اپ میں اس چیز کو بہت زیادہ برا سمجھا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی لڑکی گھر چھوڑ کے چلی گئی ہے، اپنی مرضی سے شادی کر لی ہے، تو ابھی بھی ہمارے ہاں اس چیز کو اچھا پسند نہیں کیا جائے گا۔ یا کوئی لڑکی اور لڑکا لیو ان ریلیشن شپ میں رہ رہے ہیں، جو کہ باہر ملکوں میں بڑا کامن ہو گیا ہے، تو اس کو باہر کے ملکوں میں تو بڑا ایزیلی ایکسیپٹیبل ہے ان کے کلچرل ویلیوز کے لحاظ سے، ہمارے ہاں وہ چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ تو آپ کو اپنی کہانی کے اندر اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کن کے لیے بنا رہے ہیں، آپ کی ٹارگٹ آڈینس کون سی ہے، تو آپ اسی حساب سے اپنی کہانی کو سیٹ کریں گے، اور اپنے کرداروں کو اور اپنی سچویشنز کو آپ اسی معاشرے کے حساب سے لے کر آگے بڑھیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب دوسری بات، جب آپ نے اپنی کہانی سوچنی شروع کر دی ہے، یا آپ جیسے ابھی فار ایگزامپل آپ اڈاری کو انالائز کر رہے ہیں، جو کہ ہمارا پہلا اسٹیپ ہے اسکرپٹ رائٹنگ کی طرف آنے کا، کہ ہم پہلے تو ایک چیز کو، جو ایک بنی بنائی ہوئی چیز ہے، اس کو ہم انالائز کر رہے ہیں کہ کون کون سی چیزیں رائٹر نے، یعنی کہ میں نے ذہن میں اپنے رکھی ہوں گی اس اسکرپٹ کو ڈیولپ کرتے ہوئے۔ پہلی تو چیز یہ ہو گئی کہ بھئی میری ٹارگٹ آڈینس ظاہری بات ہے میرے پاکستانی لوگ تھے، تب اس میں چائلڈ ابیوز کو بھی مجھے بہت سنبھل کر لے کے چلنا تھا، ایسا نہیں تھا، مطلب بہت ساری باتیں تھی جو کہ آپ نے کہہ بھی دینی ہے، اور ان کو اتنے سٹل وے میں کہنا ہے کہ وہ لوگ اس کو، ہماری جو آڈینس ہے وہ ایزیلی ایکسیپٹ کر لے اور ڈائجسٹ کر لے۔ ہمیں اپنی سوشل نارمز کو بھی لے کے چلنا تھا، ہم اس کو بہت زیادہ اسکرین پہ وضاحت کے ساتھ بہت ساری چیزیں نہیں دکھا سکتے تھے، تو بہت ساری چیزوں کو ہم نے ذرا ڈھکا چھپا کے، انڈائریکٹ کر کے ہم نے ان چیزوں کو بتایا، تاکہ ہماری آڈینس تک ہمارا میسج بھی پہنچ جائے، کیونکہ آڈینس تک اگر ہمارا میسج ہی نہیں پہنچ رہا تو آپ کی پوری بات ہی بیکار چلی گئی نا۔ آڈینس تک آپ کا میسج بھی چلا جائے، اور سیکنڈلی یہ کہ وہ دیکھتے ہوئے ان ایزی فیل نہ کریں، کیونکہ ہماری جو ٹارگٹ یوزلی ہمارے گھروں کے، مطلب لیونگ رومز میں، ہمارے لاؤنج میں، سب کے تمام گھر والے ایک ساتھ بیٹھ کر ٹی وی ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے مد نظر رکھنے والی بات یہ ہوتی ہے کہ 8 بجے کا ڈرامہ جب فیملی ساری ساتھ بیٹھ کر دیکھ رہی ہے، تو اس میں کوئی ایسی بات نہ کہی جائے، کوئی ایسی چیز نہ کہی جائے کہ جب وہ ساری فیملی، ہر عمر کے افراد ایک ساتھ بیٹھے ہوئے، تو ان میں سے کوئی بھی ان ایزی فیل کرے اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے۔ صحیح ہے؟ تو پہلی بات تو ہماری یہ ہو گئی تھی۔ دوسری بات ہماری یہ ہے کہ آپ کی کہانی میں ٹوسٹ اینڈ ٹرنز کتنے آ رہے ہیں۔ کہانی جو ہے آپ اپنی ایک ہی لیول پہ لے کر نہیں چلتے، آپ کی کہانی میں اپ اینڈ ڈاؤنز آنے چاہیے، یعنی آپ کی آڈینس کو آپ نے انگیج رکھنا ہے، آپ کو بہت تیز 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 آپ کو کہانی کے اندر کوئی نہ کوئی اتار چڑھاؤ لانے، کرداروں کے ذریعے ان کے درمیان کوئی نہ کوئی کانفلکٹ پیدا کرنے کے ذریعے، سچویشنز کے ذریعے۔ تو آپ نے فرسٹ 5 ایپیسوڈز کو انالائز یہی کرنا ہے کہ کہانی میں فرسٹ 5 ایپیسوڈز میں آپ کو لگا کہ ٹوسٹ اینڈ ٹرنز آ رہے تھے، جلدی جلدی کوئی کہانی میں باتیں ہو رہی تھیں جو کہ مطلب ہمارے کیریکٹرز کو کچھ چیلنج دے رہی تھی، کوئی سچویشنز ایسی آ رہی تھی کہ جس سے اب آڈینس یہ فیل کرے کہ جی اس سچویشن سے آپ کا کیریکٹر کیسے باہر نکلے گا، کیونکہ یہ ٹوسٹ اینڈ ٹرنز آپ ڈالیں گے تو ہی آپ اپنی آڈینس کو ہک کریں گے۔ ہک یہی ہوتا ہے نا کہ آپ نے ایسی بات کر دی، ایسی سچویشن کریٹ کر دی کہ اب آپ کی آڈینس جو ہے وہ ٹی وی اسکرین کو نہ چھوڑے، وہ اس کے ساتھ اب اٹیچڈ رہے کہ کیا سچویشن بن رہی ہے آگے آپ کے کیریکٹر کے ساتھ، اور وہ اس سچویشن میں سے کیسے نکلے گا۔ اس کے بعد بات آ جاتی ہے آپ کے کیریکٹر ڈیولپمنٹ کی، جو کہ آپ نے اڈاری کے اندر ان 5 ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھنا ہوگا کہ کیریکٹرز جو تھے وہ فرسٹ 5 ایپیسوڈز کے اندر آپ کو لگا کہ کیریکٹرز میں کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یعنی جہاں سے ہم فرسٹ ایپیسوڈ سے شروع ہوئے تھے، ہم نے اپنے کیریکٹرز کو انٹروڈیوس کرایا تھا، وہاں سے لے کر اور 5ویں ایپیسوڈ تک آنے تک کیریکٹرز نے کچھ نہ کچھ اپنے کچھ بدلاؤ، اپنے رویے میں کچھ نہ کچھ تبدیلیاں پیدا ہوتی ہوئی دکھائیں، کچھ کیریکٹر آگے موو ہوا، یا جہاں سے شروع ہوئی تھی بات کیریکٹر وہیں کا وہیں رکا ہوا ہے، کہانی کے ساتھ کیریکٹر میں کوئی چیز تبدیل نہیں ہو رہی، کیونکہ آپ کے کیریکٹرز کو ویل ڈیولپڈ ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ رائٹر کے دماغ میں اس کا کردار بالکل واضح ہونا چاہیے، آپ کا کردار جو ہے اس کا اٹھنا بیٹھنا رکھ رکھاؤ، وہ کس سوشل اسٹیٹس سے، کس کلاس سے بلونگ کرتا ہے، وہ اسی کے حساب سے اس کے ڈائلاگز بنیں گے، اس کی گفتگو، اس کا اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز اسی حساب سے ڈیسائیڈ ہوگا کہ اس کا سوشل اسٹیٹس کیا ہے،
وہ کس کلاس کو بلونگ کرتا ہے, وہ کس پرٹیکولر ایریا کو بلونگ کرتا ہے, کیونکہ اس کی زبان, اس کا رکھ رکھاؤ, ہر چیز اسی کے حساب سے ہونی چاہیے. آپ کسی یونیورسٹی جانے والی لڑکی یا لڑکے کے منہ سے آپ سڑک چھاپ, اسٹریٹ جو ہوتی ہیں ٹائپ کی لینگویج آپ نہیں بلوا سکتے. اسی طریقے سے کہ آج کی جو جنریشن کا جو کوئی ینگ بچہ ہے, جو جین زی کے ہمارے بچے, ان کے منہ سے آپ بہت بھاری بھاری کے اردو کے الفاظ نہیں بلوا سکتے, وہ ان نیچرل لگے گا. کہ آپ کو وہی لینگویج لکھنی ہوگی جو آج کا بچہ, جین زی کا بچہ لکھ رہا ہوتا ہے, بول رہا ہوتا ہے, وہی زبان آپ کو لکھنی ہوگی. اسی طرح سے یہی ہوگا کہ اگر آپ کوئی اولڈ ایج کا بندہ یا بندی دکھا رہے ہیں, نانی دادی دادا ہے, تو ان کے منہ سے آپ نے بہت ماڈرن لینگویج نہیں بلوانی, وہ اپنے ٹائم کے حساب سے وہ زبان بولیں گے. تو آپ اپنے کیریکٹر کو جس ایریا سے بلونگ کرتا ہوا دکھا رہے ہیں, جس سوشل کلاس سے بلونگ کرتا ہوا دکھا رہے ہیں, ان کی زبان اور بیان جو ہے اور ان کا رکھ رکھاؤ, ان کی تمام چیزیں اسی حساب سے ہونی چاہیے. تو آپ کی چیز جو ہے, آپ کے کیریکٹرز, آپ کی سچویشن بلیویبل لگیں گی اور وہ ریئلسٹک لگیں گے. ریئلسٹک ہونا اور بلیویبل ہونا آپ کے کیریکٹرز کا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ لگے کہ ہاں یہ تو ہوتا ہے, اس طرح کا جو سچویشن میں کوئی ہوگا, یا اس طرح کے جو کلاس سے بلونگ کرتا ہے, یا اس جگہ سے جو بندہ بلونگ کرتا ہے, اگر کوئی گاؤں میں رہتا ہے تو اس کا اسی طرح کا ہوگا, ان کا سیٹ اپ اسی طرح کا ہوگا. کوئی کسی بڑے شہر میں رہ رہا ہے تو ان کی ڈیلی لائف اسی طرح کی ہوتی ہوگی, وہ یہی کرتے ہوں گے, وہ یہی چیلنجز فیس کرتے ہوں گے. تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد جو ہے آپ کی کہانی کی پیس جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, بہت میٹر کرتی ہے. کہ آپ کی کہانی جو تھی فرسٹ 5 ایپیسوڈز کے اندر اسی کے اڈاری کی, اس کی پیس آپ کو کیسی لگی؟ آپ نے یہ فیل کیا کہ کہانی کی پیس جو تھی وہ صحیح رفتار سے جا رہی تھی؟ کہیں آپ کو بوریت فیل ہوئی یا لگا کہ نہیں کہانی سلو ہو گئی ہے, وہی باتیں بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں, ڈریگ ہو رہا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا کہ ایک ہی چیز آپ اگر بار بار کہو گے, کیونکہ یہ ویژول میڈیم ہے نا, ایک دفعہ آپ نے وہ چیز دکھا دی تو وہ آڈینس کے لیے بس انف ہے, دکھا دیا آپ نے, تو اب اس کو بار بار بولے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کی کہانی کی پیس فاسٹ ہے تو ہی آپ اپنی آڈینس کو ہک رکھو گے. تو آپ نے اب یہ چیز جج کرنی ہے کہ فرسٹ 5 ایپیسوڈز کے اندر کیا پیس صحیح تھی, کہیں ایسا لگا کہ نہیں تھوڑی سی سلو ہوئے ہیں, اور اگر سلو کسی وجہ سے ہوئے تو اس بات کو انالائز کریں, کیا یہاں پہ سلو ہونے کی ضرورت تھی؟ کوئی سرٹن سچویشن ایسی تھی کہ جس کو ہمیں ایموشنلی زیادہ اپنی آڈینس کو انگیج کرنا تھا, اس لیے ہم ذرا سے سلو ہوئے تھے؟ یا کیریکٹر کی ہم نے کوئی ایموشنل کوئی سرٹن کنڈیشن دکھانی تھی اس لیے ہم سلو ہوئے تھے؟ یا یہ سلو نے ہمیں بور کیا؟ تو اس چیز کو انالائز کیے جانے کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ اس کو جب ہم انالائز کر لیں گے تبھی جب ہم اپنا خود کا جب ہم کنٹینٹ کریٹ کر رہے ہوں گے تو یہ تمام باتیں ہمارے بیک آف دا مائنڈ رہیں گی کہ ان چیزوں کا ہم نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. اچھا, اس کے بعد جو نیکسٹ چیز آ جاتی ہے کہ آپ کی کہانی کے اندر جو ہے نا مومنٹس آف ٹینشن اور ریلیف دونوں ہونے چاہیے, اور یہ ویژولی ہونے چاہیے, کیونکہ یہ ویژول میڈیم ہے. اسکرپٹ جو ہے جب ٹی وی کے اوپر ٹرانسلیٹ ہوتی ہے تو یہ ویژول ہے. آپ کے کیریکٹرز کو آپ نے ٹینشن بلٹ بھی کرنی ہے, جس سے آپ کو آڈینس کو آپ نے انگیج کرنا ہے, اور آپ نے کہیں کہیں کوئی بریدر بھی دینا ہے کہ تھرو آؤٹ آپ نے ٹینشن بھی نہیں رکھنا, آپ نے کہیں نہ کہیں کوئی لائٹ چیز بھی لانی ہے. اب اگر ہم اسی کی مثال دے رہے ہیں اڈاری کی, تو اس میں ہم نے جو ہمارے جو گاؤں کے جو لوگ ہیں, جو ان کی بشرا انصاری کی جو فیملی ہے, ادھر ہم نے کہیں کہیں کوئی کامک ایلیمنٹ بھی رکھ دی جو ریلیف کے ایلیمنٹس تھے. پھر ہم نے کہیں کہیں امتیاز اور جو ساجدہ کی جو فیملی تھی ادھر بھی کہیں کہیں کوئی ہم نے لائٹر مومنٹس ڈال دیے, کہیں میاں بیوی کے درمیان کوئی رومانٹک بات ڈال کے, کہیں بچی کی کوئی کیوٹ بات ڈال کے, جو ہم نے پوائنٹس رکھ دیے ریلیف کے. اسی طریقے سے جو شہر کی کہانی ہے, جو ینگ بچے اپنا خود کا میوزک بینڈ بنا رہے ہیں, اور وہ تو ادھر ہم نے ریلیف کے پوائنٹس بھی ڈالے اور ہم نے ٹینشن کے پوائنٹس بھی ڈالے. تو ادھر ان کے ہاں بھی یہ ہوا کہ ان کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی, یہ لوگ فائنینشیلی اسٹرگل میں آ گئے. ادھر اس کو جو ہے اکیلی عورت کو, جو ویڈو ہے, اس کو اپنی بچی کا اور اپنے سروائیول کے لیے کہ ہم تنہا نہیں رہ سکتے, انہیں شادی کرنی پڑ گئی. اب وہ شادی کے بعد کیا چیلنجز فیس کر رہی ہیں, کیا کچھ ہو رہا ہے, پھر اس آدمی کی انٹینشن, امتیاز کی انٹینشن کس طریقے سے ان 5 ایپیسوڈز میں چینج ہوئی ہے ٹورڈ ساجدہ اور زیبو. تو اور پھر وہ جو برابر میں جو لڑکی رہتی ہے میرا, اس کے لیے. تو یہ پوائنٹس کہاں کہاں نظر آئے کہ ٹینشن کہاں کہاں بلٹ ہو رہی ہے اور ریلیف کے مومنٹس کہاں کہاں آ رہے ہیں. اس چیز کو بھی بہت بغور انالائز کیے جانے کی ضرورت ہے کہ کتنے زیادہ ہمیں ٹینشن کے مومنٹس رکھنے اور کتنے ہمیں ریلیف کے مومنٹس رکھنے, کیونکہ ان دونوں کا بیلنس, گڈ بیلنس ہونا بہت ضروری ہے ایک اچھے اسکرپٹ کے لیے. اس کے بعد ایک اور جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ اپنی کہانی سیٹ کہاں پر کر رہے ہیں. تو یہ سیٹنگ میں نے گاؤں کی سیٹنگ بنائی, گاؤں کی سیٹنگ ایک پنجاب کی گاؤں کی سیٹنگ بنائی, اور ایک طرف ہم نے اپنے شہر کی سیٹنگ بنائی. تو ویژولی یہ چیز ایک انٹرسٹنگ سا ایک وہ بن گیا کنٹراسٹ,
کہ ایک جگہ ہم بالکل شہر کی کہانی دکھا رہے ہیں جہاں ماڈرن بچے ہیں کالج یونیورسٹی کے آج کے دور کے، ایک جگہ ہم نے بالکل بنا دیے گاؤں کے سیدھے سادے لوگ، اور سیدھے سادے لوگوں میں بھی ایک عورت جو کہیں گھروں میں جا کے کام کرتی ہے اپنے سروائیول کے لیے، ایک فیملی جو گا بجا کے اپنا ان کا ذریعہ معاشی وہ یہ کہ وہ گا بجا کے پیسے کماتے ہیں۔ تو یہ ویژولی آپ کی چیز انٹرسٹنگ ایسے ہو گئی کہ آپ کو گاؤں کے کلرز بھی مل رہے ہیں اور آپ کو شہر کی جو ماڈرن اربن لائف ہے وہ بھی مل رہی ہے۔ تو یہ چیزوں کو بھی بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے کہ ویژولی آپ کی سٹوری جو ہے وہ کتنی انٹرسٹنگ لگ رہی ہے، اس میں کون کون سے ایسی جگہیں آ رہی ہیں جو دیکھنے والے کو ویژولی اٹریکٹ کریں گی آپ کی سٹوری کی طرف۔ تو اب پہلا جو آپ کا ٹاسک ہے، وہ جو یہ میں نے سارے پوائنٹس بولے ہیں ابھی اس پورے ہمارے فرسٹ لیکچر کے اندر، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے فرسٹ 5 ایپیسوڈز کو دیکھ کر ان کو اینالائز کرنا ہے، اور اس کے بعد جب ہم اپنے اگلے جو سیشن پر ہم آئیں گے، جب آپ اپنی خود کی اسٹوری جو میں آپ کو ایک سینopsis دوں گی اور وہ ڈیولپ کریں گے، اس میں آپ نے یہی تمام چیزیں مد نظر رکھنی ہوں گی۔ اس لیے ان تمام چیزوں کا بہت ہی تفصیلی اور بہت ہی ڈیپتھ میں جا کے ان کا آپ کو اینالائز کیا جانا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، تاکہ آپ کو یہ بات اچھے طریقے سے واضح ہو جائے کہ ان چیزوں کا کہانی کے اندر، ایک اچھی کہانی کے اندر کتنا زیادہ عمل دخل ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارا فرسٹ لیکچر چلے گا، اتنا تھا۔ گڈ لک۔ اب آپ جو ہے اس 5 ایپیسوڈز کو اینالائز کریں، دیکھیں، اور اگلے لیکچر میں پھر اب آپ کو انشاءاللہ جو میں خود ایک نئی ایک اسٹوری میں آپ کو دوں گی، جو کہ پھر آپ کو اس کا سائنopsis ملے گا اور وہ پھر آپ خود ڈیولپ کریں گے۔ اس کے جو کی ایلیمنٹس ہیں وہ میں ضابطہ اس لیکچر کے اندر ایکسپلین کر دوں گی، اور ان ایلیمنٹس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اپنی آگے کہانی خود بنانی ہوگی۔ جو جو بھی باتیں میں نے ابھی پوائنٹس میں آپ سے 1 2 3 4 کر کے ڈسکس کی، ان تمام پوائنٹس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اس اسٹوری کو آگے ڈیولپ کرنا ہوگا، جو کہ ہماری نیکسٹ ہمارا لیکچر ہوگا انشاءاللہ۔ تو چلیں پھر اگلے لیکچر میں ملتے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔